السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ الاعراف کے بعد آج چند منتخب آیات اور ان کی تشریح سورۃ الانفال آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 75 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ مکی اور مدنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ مکی سورت ہے یا مدنی، تو یہ انفال جو ہے مدنی سورت ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایک سوال سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، سوالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال۔ اے پیغمبر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کیا ہے، انفال کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ انفال کا معنی کیا ہے؟ سورۃ الانفال، اللہ رب العالمین نے نام ہی انفال رکھا ہے، تو انفال کہتے ہیں کسی زائد چیز کو، زائد چیز کو یعنی کسی ایسی چیز کو کہ جو زیادہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے اور اس کو کامیابی ملتی ہے، تو اس جہاد کی بدولت اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب۔ لیکن یہ جو مال ہوتا ہے جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، تو یہ مال غنیمت جو ہے یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مطلوب اور مقصود جہاد کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ کی رضا۔ تو یہ تو ایک زائد چیز ہے، اللہ نے کامیابی دی، اللہ رب العالمین کا قرب آپ کو مل گیا، تو یہ مال غنیمت یہ ایک زائد چیز ہے، زیادہ ہے، وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے، وہ بھی آپ ہی کو ملے گا۔ لیکن یہ چیز آپ کے ملوذ خاطر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لڑیں گے تو ہمیں یہ چیز مل جائے گی، ہمیں یہ مال مل جائے گا، ہمیں یہ دولت مل جائے گی، یا ہمیں یہ کوئی زائد چیز سے مل جائے گی، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اس سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ یسألونک عن الانفال، یا آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ انفال للہ والرسول، کہ جو مال غنیمت ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا، تم نے جو کرنا ہے تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور جب یہ انفال سامنے آئے گا، یہ مال غنیمت جب سامنے آئے گا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول تمہیں بتائیں گے کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، اس کی تقسیم کا انداز کیا ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں بتائیں گے۔ تمہارے سامنے یہ انفال، یہ مال غنیمت ہی صرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو ہاں یہ ملے گا، یہ آئے گا، یہ جب سامنے آئے گا ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، تو اس کے رسول موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے اپنی تعلیمات کے ذریعے کس میں کتنا کس کا حصہ ہے، لہذا وہ حصہ لے۔ فاتقوا اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے معاملات کو ذرا درست رکھا کرو، یعنی اس حوالے سے کہیں تمہارے لڑائی جھگڑا شروع نہ ہو جائے کہ اس میں میرا اتنا حصہ ہے اور اس کا اتنا حصہ ہے، نہیں، یہ تو قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو تم اس میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اور آپس کے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر رکھو، بنا کے رکھو، آپس میں صلح صفائی سے رہا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اتباع کیا کرو، حکم مانا کرو اللہ اور اس کے رسول کا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی ایماندار ہو تو پھر اللہ سے ڈرو،
اگر تم واقعی ایماندار ہو تو آپس کے اپنے معاملات کو درست رکھو، اور اگر تم واقعی ایماندار ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا کرو۔ کچھ ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایمان والوں کا کیا اور ان کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، مومنین کیسے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک جو ایمان لائے جو مومنین ہیں، الذین وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے کپ کپا جاتے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہمیں پکڑے اور ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو جائیں، تو ان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب آیاتہ، اور جب ہم تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے ہماری آیات کی، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کا ایمان کم تھا، ایمان کا جو لیول تھا وہ ذرا کم تھا، لیکن جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی گئیں، جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی، جب ہمارے کلام کی آیات ان کے سامنے پڑھی گئیں، تو ان کا ایمان کا لیول کیا ہو گیا؟ تھوڑا اوپر ہو گیا، بڑھ گیا۔ تو یہ ایمان کا گھٹنا اور ایمان کا بڑھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان سے پہلے جو ہمارے ایمان کی کیفیت تھی، اب رمضان میں جو ایمان کی کیفیت ہے اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن سننا ہے، نماز کی باجماعت پابندی ہے، اور ذکر و اذکار ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، تو یہ ایمان کا لیول ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم مومنین وہ ہیں، یعنی زرخیز دل ان کا ہے کہ جن کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومنین وہ ہیں کہ جو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والے ہیں اور اس پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومنین وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اپنے پاس سے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کام کرنے والے کہ جن کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے تو ڈر جائیں، جن کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور کسی معاملے میں اگر یہ پھنس جائیں تو یہ توکل اللہ پر کریں، یہ نماز کو قائم کریں، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے پکے اور سچے مومنین یہی ہیں، پکے اور سچے ایمان والے یہ ہیں۔ پکے اور سچے ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں، لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجے ہیں، اعلیٰ درجے ہیں، وہ مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے گا، وہ رزق کریم، اور اللہ رب العالمین ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے یہ امتحان لینے کے بعد، یہ نشانیاں بتانے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے رزلٹ بھی بتا دیا، نتائج بھی بتا دیے، جو یہ کام کرے گا وہ پکا اور سچا مومن ہے، ہم اس کے درجات کو بلند کر دیں گے، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، اور اپنے پاس سے ہم اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دیں۔ پھر سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر بھی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ صرف ایک آیت کوٹ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور 17 رمضان المبارک بھی قریب ہے، اور بدر کا میدان اسی رمضان المبارک کے مہینے میں سجا تھا کہ جہاں مومنین اور مسلمان کی تعداد صرف 313 تھی اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں بے سر و سامان تھے، ادھر سامان موجود تھا، یہاں سواریاں نہیں تھیں، ادھر سواریاں بھی تھیں، یہاں اسلحہ نہیں تھا، وہ اسلحے سے لیس بھی تھے، سارا الٹا تھا، لیکن مومنوں کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی اور اللہ کی نصرت تھی اور اللہ کی تائید تھی، کیونکہ اللہ کے لیے وہ نکلے تھے، اور جو کوئی شخص اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تبلیغ کے لیے، جد و جہد کے لیے، ابلاغ کے لیے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور اسلحے سے لیس ہیں اور ساری چیزیں، وسائل ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن مومن کا سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے بھائیوں؟ دعا،
کسی مسئلے میں پھنس جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ فوراً ہاتھ اٹھا لے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید المرسلین، سید الانبیاء، پیغمبر بحر و بر، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گئے، اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور اس منظر کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کری، اللہ یہ 313 سامنے 1000 کا لشکر، اللہ یہ بے سر و سامان، ان کے پاس سامان موجود ہے، لیکن اللہ ہمیں تجھ سے امید ہے کہ مدد کرنے والا تو ہے، ہمیں غالب کرنے والا تو ہے، اور ہماری نصرت کرنے والا تو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اور اس حال میں دیکھ رہے تھے کہ زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی ادا پسند آئی کہ میرے نبی کو جو میں نے مشن دیا تھا، اس مشن میں میرا نبی پورا اتر رہا ہے، جو کمٹمنٹ کی ہے اس کمٹمنٹ میں پورا اتر رہے ہیں، تو لہذا پھر ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم مدد کریں۔ اللہ نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب انہوں نے ہم کو پکارا مدد کے لیے تو ہم نے بھی ان کو بہترین جواب دیا، اور اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور ہم نے ان کی مدد کس طرح کری کہ آسمان سے 1000 فرشتے ہم نے اتارے، لشکر ہم نے فرشتوں کا اتارا، فرشتوں کی فوج اتاری، اور ان 1000 کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اس طرح مسلمانوں کی مدد کری، نصرت کری، اور اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت کے ساتھ وہ مسلمان کیا ہو گئے؟ 1000 کے لشکر پر غالب ہو گئے۔ تو ہر موقع پہ کوئی بھی مواقع ہو، کسی طرح کی بھی پریشانی ہو، فوراً مسلح بچھا لیں اور ہاتھوں کو اٹھا لیں، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کریں، کسی بھی پریشانی میں ہو ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے گریہ ازاری کریں، اللہ رب العالمین تو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو اچھی طرح، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نعمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے آ جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے احکامات سے غافل ہو جاؤ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، اور وہ آزمائش ایسی ہو کہ وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے، تو پھر یہ نعمت نہیں رہے گی۔ اور ایک مقام پہ سورۃ المنافقون میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور اگر ایسا ہوا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر جان لو کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو، جان لو کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ لہذا مال ہو یا اولاد ہو، اس کو اسی طریقے سے ہم نے رکھنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اتباع کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں فساد نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ، تو اللہ رب العالمین تمہیں کمزور کر دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ کمزور کر، تمہارے آپس کے تنازع ہوں گے۔ اگر کسی ایک گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو بتا دیجئے پھر اس گھر کے جو معاملات ہیں وہ کتنے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ کتنے ناتواں ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو، امت میں اختلاف ہو، تو پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ غیر مسلم اٹھائیں گے، اس کا فائدہ کافر اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں فساد اختلاف نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں کمزور کر دیں گے اور تمہاری ہوا اکھیڑ کے رکھ دیں گے، یعنی پھر تم کسی کام کے نہیں ہوگے۔
پھر تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپس کے اختلاف ایک دوسرے کو برباد ہی کرتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ایک دوسرے کو برباد ہی کرتی ہیں۔ تو وَاصْبِرُوا، صبر کیا کرو، کوئی بات نہیں، اگر کسی کی بات بری لگ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اللہ کہتا ہے صبر کیا کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین صابرین کے ساتھ ہے۔ اب گھروں میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی فساد یا آپس میں قرابت داروں میں اختلاف ہو رہے ہیں تو جانے دو ان کی باتوں کو، چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرُوا، صبر کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک مقام پہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے تو آپ کا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے تو آپ کا اللہ ہی کافی ہے، اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی تابع داری کرتے ہیں، ایسے مومنین کے لیے بھی میں اللہ کافی ہے۔ اس لیے آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبک اللہ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں، ہم کریں گے آپ کی مدد، آپ کی نصرت، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے بھی ہم کافی ہیں، ان کے لیے بھی ہم مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ آپ کی اتباع کرنے والے ہوں اور ان کا شمار مومنین میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات اللہ رب العالمین پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کری، یعنی اللہ کی راہ میں وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے مسلمان کو پناہ دی، مدد کری ان لوگوں کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین نے نکتے بیان کیے ہیں، اور اس میں سے ایک نکتہ بیان کرتے ہوئے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کی اس آیت سے، کہ یہ جو فضائل ہیں اور یہ جو علامات ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، اگر ہم غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں، تو یہ ساری کی سارے فضائل اور یہ علامات اور یہ نشانیاں ہمیں اگر کسی کی ذات میں نظر آتی ہیں تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان لانے والے، سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بغیر کسی لمحے اور بغیر کسی تاخیر کے ایمان لانے والے، اور اس کے بعد وہاجروا، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اور پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، پھر اپنے مال سے مومنین کی مدد کرنے والے، اپنے مال سے مسلمانوں کی معاونت کرنے والے۔ اگر یہ ساری خوبیاں کسی ایک شخصیت میں پیغمبر کی جماعت میں پائی جا رہی ہیں تو ان کا نام نامی اور اسم گرامی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم المؤمنون حقا، یہی پکا اور سچا مومن ہے، یہی پکے۔ اور اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر کون مومن؟ اگر ابو بکر ایمان والا نہیں تو پھر اس کائنات میں کون ایمان والا ہے؟ اگر ابو بکر اس دنیا میں شان اور مقام والا نہیں تو پھر اس کائنات میں کون ہے جس کے شان اور مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے؟ یقینی طور پہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بھی ہمارا یہی وعدہ ہے کہ ہم ان کی بھی مغفرت کریں گے، ہم ان کے بھی گناہوں کو معاف کریں گے، ہم ان کی بھی بخشش کریں گے، اور ان کو رزق کریم بھی عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔